السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالقرآن آن لائن اکیڈمی میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہمارا چینل بنانے کا مقصد تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھانا، یہ ہم بیسک سے لے کر انشاءاللہ العزیز آخر تک یعنی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھائیں گے اور ساتھ ہی دیگر اسلامی تعلیمات بھی آپ کو سکھائی جائیں گی۔ دارالقرآن آن لائن اکیڈمی کے تحت اگر کوئی احباب خود یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم تجوید و قرأت کے ساتھ دینا چاہتا ہے یا دیگر اسلامی تعلیمات دینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ دارالقرآن آن لائن اکیڈمی انشاءاللہ العزیز آپ کے دیے گئے وقت کے مطابق آپ کو یا آپ کے بچوں کو پڑھائے گی۔ جو وقت آپ کے لیے ایزی ہوگا انشاءاللہ العزیز اسی وقت میں آپ کی آن لائن کلاسیں رکھی جائیں گی تاکہ آپ یا آپ کے بچے صحیح طریقے سے تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ سکیں اور دیگر تعلیمات اسلامی تعلیمات حاصل کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی حاصل کر سکیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز اس چینل میں بھی آپ کو شروع سے لے کر آخر تک سارا کچھ سکھائیں گے، ایک ایک قواعد سٹیپ بائی سٹیپ سکھائیں گے تاکہ آپ کو ہر حرف کی صحیح مخارج معلوم ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ چل سکے کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا چاہیے۔ تو دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 حروف مفردات، یعنی وہ حروف جو قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوئے ہیں وہ 29 حروف ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی یہ 29 ہیں۔ الف سے لے کر یا تک ان کی گنتی کی جائے تو یہ 29 حروف ہیں۔ ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو موٹا ادا کرنا ہے، جن کو یعنی پر ادا کرنا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو سمپل ادا کرنا ہوتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی نکالنی ہوتی ہے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو سیٹی سے بچانا ہوتا ہے، یعنی ان پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو آج ہم یہی سیکھیں گے کہ کون سے حروف کو پر پڑھنا ہے، کون سے حروف میں سیٹی ادا کرنی ہے اور کون سے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں، حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، کیونکہ اردو میں اور عربی میں فرق ہوتا ہے، اس لیے یہاں لکھا گیا ہے حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں۔ اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، جیم، ہا اس طرح ادا کریں تاکہ قرآن پاک اور اردو کتاب جو ہوتی ہے، اردو تلفظ ان میں واضح فرق ہو سکے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ وہ کون سے حروف ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اور وہ 7 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں اور ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ان پر زبر آئے، زیر آئے، پیش ہے، کوئی بھی خواہ حرکت آ جائے یا یہ منون ہو جائیں یعنی تنوین ان پہ آ جائے تو ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کون کون سے حروف ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا ایک مجموعہ ہے۔ مجموعہ کون سا؟ یعنی یہ 7 حروف کا ایک مجموعہ بنا دیا گیا ہے جس کے ذریعے یعنی اگر ہم وہ مجموعہ یاد کر لیں تو جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ 7 حروف کون سے ہیں۔ اگر ہم 7 حروف بھول جائیں تو اگر ہمیں مجموعہ یاد ہوگا تو جو مجموعے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہی ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑ جاتے ہیں۔ مجموعہ یہ ہے خصا، دغتن، غز۔ یہ 7 حروف مجموعے بھی ہیں اور حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں وہی حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ انہی کا مجموعہ بنایا گیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اسی طرح کچھ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں سے صرف
4 حروف ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے با، فا، میم، واو۔ یہ نشان دیکھ رہے ہیں، اس کے درمیان میں یہ آئے ہیں با، فا، میم، واو۔ کل کے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ کہاں سے ادا ہونے ہیں اور کیسے ادا ہونے ہیں۔ یہی 4 حروف ہیں جن میں ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو با، فا، میم، واو، کوئی خوش حصے سے، کوئی طاری حصے سے، کوئی زبان کے یعنی دانتوں کے نوک کے ذریعے، اور کوئی ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کل کے لیکچر اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر لفظ کا، ہر حرف کا کیسے مخارج یا کہاں سے ادا کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس لیکچر کا انشاءاللہ العزیز آپ کو لنک شیئر کر دوں گا۔ اس کے ساتھ آگے ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، یعنی اگر صحیح مخارج سے ادا کرنے ہیں تو یہ 4 حروف ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے ان پر ہونٹوں کا استعمال نہیں کرنا، یعنی ہونٹوں کو نہیں ہلنے دینا۔ اگر ہونٹ ہلیں گے تو اس کا مطلب ہمارے حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہونٹوں کو ہلنے سے بچانا ہے۔ اب کچھ احباب سا میں سیٹی نکالتے ہیں، پر سا میں سیٹی نہیں ہے، سا بغیر سیٹی کے پڑھتے ہیں۔ سیٹی والے صرف 3 حروف ہیں، ان کے علاوہ کسی حرف میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 حرف ہیں، زا، سین اور صاد۔ زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حرف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ ان حرف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں، یعنی یہ 3 حرف ایسے ہیں جن پر سیٹی نکلتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف میں سیٹی کی آواز نہیں نکل جاتی۔ جیسے اکثر ہم پڑھتے ہیں، سا پڑھتے ہیں، یعنی یہ سا لوگ پڑھتے ہیں پر یہ اصل میں سا ہوتا ہے۔ زال جو ہے یہ اصل میں ہم پڑھتے ہیں، زال پڑھ جاتے ہیں پر یہ اصل میں زال ہوتا ہے۔ اسی طرح زوا میں ہم سیٹی نکالتے ہیں پر زوا کو موٹا پڑھیں اور بغیر سیٹی کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے، صحیح تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی قوت عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔